وہاں اللہ کی حکومت چلے گی۔ یہاں آپ کے پاس ڈنڈا ہے، طاقت ہے، آپ غریب پر ظلم کرو، طاقتور کو چھوڑ دو، مجرم کو چھوڑ دو، جو بے گناہ ہے، بے قصور ہے، جو غریب ہے، آپ اس پہ ڈبل ظلم کرتے رہو، کوئی بات نہیں۔ مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک اللہ ہوگا، آج کا جج نہیں ہوگا، آج کا جرنیل نہیں ہوگا، وہاں اللہ مالک ہوگا، اور اللہ کسی پر ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ لا تجد سنت اللہ تبدیلا، جو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون اس دن سب پہ لاگو ہوگا۔ جو آج خود کو طاقت کے نشے میں چور کر کے غریبوں پہ ظلم کرتا ہے، بے قصوروں پہ ظلم کرتا ہے، تو اس دن کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم محرم الحرام کی ابتدا ہو چکی ہے۔ افسوس سے ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو بس ہیپی نیو ایئر والے ہیں، ہمیں کیا پتا اسلامی تاریخ کسے کہتے ہیں۔ اکثر نوجوان ہم میں سے اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ہماری تاریخ کب شروع ہوتی ہے، تاریخ کی ابتدا کیا ہے، ہمارے اسلامی مہینوں کا نام کیا ہے، مہینہ کب ختم ہوتا ہے، سال کب ختم ہوتا ہے، اب ہم کون سے سال میں ہم چل رہے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے 2023 ہے، کہ یہ بھی پتہ ہے کہ 1445 شروع ہو چکا ہے۔ یکم محرم کا شروع ہی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا مہینہ ہے۔ 10 محرم کو یہ کہتے ہیں کہ دنیا بنائی گئی ہے، اور 10 محرم کو ہی دنیا ختم کی جائے گی۔ 10 محرم کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، 10 محرم کو آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا ہے۔ بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ میں آج یہاں ایک بہت بڑی عظیم ہستی کے وفات کا تذکرہ کرنے آیا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں میں نے ایک سیزن شروع کیا ہوا ہے ہیومینٹی ایٹ دی ڈیتھس ڈور کے نام سے، جس کی شروعات میں نے سب سے ایک عظیم ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سفر سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب باری تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اتفاق سے یکم محرم بھی آ گیا۔ تو آج یکم محرم کا دن تھا، تو میری ویسے بھی ترتیب چل رہی تھی، چلو میں نے کہا آج ایک عظیم ہستی کی وفات کا سفر بیان کر دیتے ہیں کہ ان کی وفات کا سفر کیسے ہوا۔ تو یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں کچھ تمہیدی بات کر لیتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سارے کے سارے صحابہ کرام غم سے نڈھال ہو گئے۔ سچے عاشق رسول، اعلیٰ قسم کے عاشق رسول، 100% عاشق رسول اگر ہم تلاش کریں تو صرف اور صرف صحابہ کرام ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی عاشق رسول نہیں ملے گا کہ جن کا عشق صحابہ کرام کے برابر ہو۔ ہاں عاشق رسول، ہم بھی دعوے دار ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے اس دعوے میں سچا کر دے۔ ہمارے عشق رسول کہاں شروع ہوتا ہے؟ جہاں ذاتی دشمنی ہو، جہاں کسی کے قتل کرنا ہو، ہم اسے قتل کر کے کہتے ہیں کہ بھئی میں عاشق رسول ہوں۔ کسی کو مار دیتے ہیں، بھئی عاشق رسول ہوں۔ کیا عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں کسی انسان کو مار دو اور اس کے اوپر تم یہ فتویٰ لگاؤ یہ گستاخ رسول ہے اور میں عاشق رسول ہوں؟ خیر یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچا عاشق بنائے، جس طرح صحابہ کرام عاشق رسول تھے۔ سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد غم سے نڈھال ہو گئے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے بکھرے ہوئے شیرازہ کو دوبارہ جمع کیا، ان کو دوبارہ دلاسا دیا، دوبارہ سہارا دیا، اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا، ارتداد کا فتنہ ختم کیا۔ ایک بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ 2 سال 3 مہینے انہوں نے مسلمانوں کی باغ ڈور کو سنبھالے رکھا، ان کو چلائے رکھا، ان کی جو سرحدیں تھیں ان کی حفاظت کیے رکھی، جو معاملات تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم انہیں اندر ہی اندر کھاتا گیا۔ 2 سال 3 ماہ 11 دن کے بعد وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور جاتے جاتے امیر المومنین خلیفہ رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی باغ ڈور دے کر چلے گئے۔ جب ذمہ داری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آن پڑی، سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو جمع کیا، مدینہ میں خطاب کیا کہ اے مسلمانوں،
सुनो सियासतदानों, आज के सियासतदानों, आज के इक़्तिदार वालों, ऐवान के अंदर बैठने वालों, खलीफा रसूल क्या बयान कर रहा है। हम तो मुसलमान हैं, हम भी बड़े दावेदार हैं, अमेरिका रूस को फतह करना है ना। सुनो यहाँ खलीफा वक्त क्या बातें इरशाद फरमा रहे हैं। क्या है मुसलमानों, मैं तुम्हारे माल के ऊपर एक चौकीदार बैठ रहा हूं, जिस तरह यतीम बच्चे की एक किफालत करने वाला बैठता है। मुझे तुम्हारे मालो दौलत की कोई जरूरत नहीं, मुझे अल्लाह अपना रिज्क दे, मैं तुम्हारे माल को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अगर मैं तुम्हारे कामों में इतना मसरूफ हो गया कि मैं खुद ना कमा सका, तो मैं तुम्हारे मालों से सिर्फ थोड़ी सी माल उठाऊंगा जिससे मेरा गुजर बसर चलता रहे, ज्यादा नहीं उठाऊंगा। हाँ, और अगली बात क्या इरशाद फरमाई कि अगर मैं नए कपड़े पहनूं, अच्छा खाना खाऊं, अच्छी सवारी रखूं, तो तुम सब पर लाजिम है मेरी गिरबान पकड़कर मुझसे सवाल करना कि मैं ये कहां से ला रहा हूं। तो आप हजरात बताएं, क्या आज है कोई ऐसा सियासतदान जो इतनी हमें छूट दे, जिसके पास डंडा है, वो करोड़ों रुपए पाकिस्तान के आवाम के लेकर बाहर जाके बैठता है, जो गरीब है यहाँ टैक्स के ऊपर टैक्स लगाकर उसको मारते जा रहे हैं। और उस वक्त का खलीफा जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, आप उनकी जिंदगी भी देखें, मैं आगे बयान करता हूं। उनकी वफात का सफर शुरू करने से पहले मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। शहनशाह ईरान था जिसका नाम था यज़्दगर्द। उसने अपने 2 सूबे एक गवर्नर को दे दिए जिसका नाम था हुर्मुजान। उसे कहा कि भाई ये 2 सूबे हैं, ये मैं आपको दे रहा हूँ। शहनशाह ईरान एक उस टाइम एक छोटा सा ईरान नहीं था, ईरान एक बहुत बड़े मुल्क का नाम था, बहुत बड़ी सल्तनत का नाम था, रूम और ईरान, जिसे फारस भी हम कहते हैं। तो उसे हुक्म दिया कि भाईजान ये 2 सूबे मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम जाओ मुसलमानों के साथ मुकाबला करो, निश्तो नाबूद कर दो। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस हुर्मुजान के मुकाबले में लश्कर भेज दिया, अपना लश्कर रवाना कर दिया। हुर्मुजान ने आकर मुकाबला किया, लेकिन मुसलमानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया उसका, मुसलमानों ने उसको छक्के छुड़वा दिए। वो अपने घुटने टेकने में मजबूर हो गया। फिर उसने एक शर्त रखी कि भाई मैं जंग खत्म करता हूँ, मुझे लेकिन थोड़ी मेरी एक शर्त है। मुसलमानों का बोलो क्या शर्त है? मुसलमान तो हर वक्त दरवाजे खुले रखते हैं। मुसलमानों ने आज तक किसी कौम पे कोई जबरदस्ती नहीं की। जंग करते हैं, सुलह करते हैं, मुसलमान कहते हैं वेलकम, हम आपसे सुलह करते हैं। हमारी और आपकी जंग सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह और उसके रसूल के लिए। तो उसने भी शर्त रखी कि मैंने जाके उमर बिन खत्ताब से मदीने मिलना है, मुझे अमन व अमान के साथ मदीने जाने दिया जाए। मुसलमानों ने कहा ठीक है, जो खलीफा वक्त से जाके मिलो, मुसलमानों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन है, उनका हुक्म हमारे सर आंखों पे। तो हुर्मुजान ने कहा कि यार दुनिया डरती है उमर बिन खत्ताब के नाम से। चलो भाई, अपने सारे रईसों को जमा किया, नवाबों को जमा किया, चलो भाई एक बहुत बड़े शहनशाह से मिलने जा रहे हैं। सारों ने अपने सामान, खशम, खदम, ऐसे बड़े ऐशो इशरत के साथ मतलब तमाम चीजें लेकर मदीने की तरफ रवाना हो गए। मदीने से एक दिन पहले बैठकर फुल तैयारी की, नए कपड़े, रेशम, सोने की तलवारें, सोने के ताज, हीरे मोती लगाकर खादमों के हाथों में तश्त पकड़वा दिए, फूल वगैरह जेवर। भाई जा रहे हैं, उमर बिन खत्ताब एक बहुत बड़ा शहनशाह है, उससे मिलने जा रहे हैं। मदीने में आए, देखा यार यहाँ कोई बहुत बड़ा दरबार नहीं है, यहाँ तो कोई किला नहीं बना हुआ, कहाँ है उमर, कहीं हम भूल तो नहीं गए? आगे गया, एक बद्दू आ रहा था, उसे बुलाया, इधर आओ। हाँ भाई। बद्दू ने पूछा जी क्या है, तुम्हें क्या चाहिए? कहा कि हमें उमर से मिलना है। उमर कहाँ मिलेगा? है क्या खलीफा थे, क्या अमीरुल मोमिनीन थे, दुनिया क़यामत तक तरसेगी ऐसे उमर के लिए, क़यामत तक। ऐसे 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत नहीं कर गए। वो हुर्मुजान पूरी तैयारी के साथ है, नवाब रईस सोना चांदी के साथ लदे हुए हैं, कंगन पहने हुए सोने के, और वक्त का अमीर, अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों का खलीफा, उस बद्दू ने इशारा करके बताया, वो देख रहे हो मस्जिद के सहन में जो फटी हुई चटाई है जिसके ऊपर बंदा सो रहा है, वो उमर बिन खत्ताब है। हुर्मुजान की आंखें खुली की खुली रह गई, यार ये बंदा है उमर बिन खत्ताब जिसके खौफ से दुनिया लरज रही है, और वो ऐसी जिंदगी बसर कर रहा है। तब उन्हें पता चला कि मुसलमान कोई जोर से नहीं जीत रहे, पैसे की ताकत से नहीं जीत रहे,
تعداد کی طاقت سے نہیں جیت رہے، مسلمانوں کے ساتھ ایک غیبی مدد شامل ہے جن کا سپہ سالار دنیا کی عیش و عشرت سے اتنا دور ہے، جسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو تقوی کے اعلیٰ حد پہ ہے، تو اس کے ساتھ کوئی خاص مدد شامل ہے۔ جب ان کے جنگی لشکر جاتے تھے، ایک بار ان کا جنگی لشکر گیا ہوا تھا کہیں، تو 30,000 رومیوں نے ایکا کر لیا مسلمانوں کے خلاف کہ بھائی سارے اپنے پیروں میں بیڑیاں باندھ لو، یا تو مسلمانوں کو ہم شکست دیں گے یا ہم سارے رومی یہیں مارے جائیں گے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی، ساری رات مصلی پر بیٹھ کر روتے رہے، ساری رات، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے کہ اللہ پاک میری لشکر کی مدد کرنا، میرے لشکر کو سرخرو کرنا۔ اور خبر پہنچی کہ امیر المومنین آپ کا لشکر جیت گیا، خوشی سے آنسو نکلے اور فوراً جا کے سجدے میں گر پڑے۔ اور ہمارے ایوان میں بیٹھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں سب جانتے ہو، کسی کے راز کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک درد دل ہے بس اٹھتا رہے گا، کیا گلہ شکوا کریں دوسروں سے، ہمارے ہی بچے ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں، ان کے والدین سے ضرور پوچھو گی کہ تیرا بچہ بیروکریٹ تو بنا تھا، لیکن اس سے تو نے بیروکریٹ بننے سے پہلے اچھا مسلمان بنایا تھا۔ یہ جتنے بیروکریٹ ہیں، جرنیل ہیں، ججز ہیں، یہ انہی سکولوں سے پڑھ کے گئے، یونیورسٹی سے پڑھ کے گئے، کسی کے ماں باپ کی گود میں پلے ہیں نا، تو کیا وہ ماں باپ ان کو اچھا بندہ نہیں بنا سکتے تھے، اچھا مسلمان نہیں بنا سکتے تھے؟ یہ ہر ایک کے ماں باپ سے سوال ہونا ہے کہ تم نے بچے کو کیا بنایا ہے۔ چلے بات آگے چلتی ہے، ہم تو ایک عظیم بندے کی وفات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ایک عظیم ہستے کے وہ باتوں کے اندر ان بندوں کی باتیں ہیں اور اس عظیم بندے کی شان میں کمی آ جائے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ قادسیہ ہو رہی تھی، جنگ قادسیہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کے درمیان، رومیوں کے درمیان۔ شہنشاہ ایران نے کیا کیا، اپنے پوری سلطنت کی جتنی فوجیں تھیں، تمام کی تمام فوجیں جنگ کے اندر جھونک دی۔ یہ جنگ قادسیہ کا نام ہے۔ آپ اس جنگ کا اندازہ اس بات سے کریں کہ اس دن، پہلے دن جنگ کے اندر 10,000 رومی، 2,000 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 10,000۔ وہ جنگ کتنی سخت تھی، آپ اس جنگ کے سختی کا اندازہ اس بات سے کریں کہ اس دن، پہلے ہی دن 10,000 رومی قتل کیے گئے، 2,000 مسلمان شہید ہوئے اس جنگ کے اندر۔ اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت تھی، صبح صبح نماز پڑھتے مدینے میں، فوراً مدینے کے راستے میں پہنچ جاتے، بیٹھ جاتے، دیکھتے کوئی قاصد تو نہیں آ رہا، کوئی قاصد خبر لے کر نہیں آ رہا، قاصد کیوں نہیں آ رہا؟ جنگ کے حالات کے اندر سے پریشان، اضطرابی حالت، کوئی ٹیلی فون، کوئی نیٹ ویڈیو کال سیٹلائٹ سسٹم تو نہیں تھا اس ٹائم قاصد کا انتظار کیا جاتا۔ دن ڈھلے تک بیٹھے رہتے، پھر اگلے دن اسی طرح صبح صبح نماز پڑھ کے فوراً مدینے کے راستے میں بیٹھ جاتے، یار کوئی قاصد آ جائے۔ 2-3 دن ایسے چلتا رہا، چوتھے دن دیکھا کوئی ایک اونٹ کے اوپر بندہ آ رہا ہے، بھاگتا بھاگتا اس کو روکتا، وہ بندہ نہیں رکا، اسے سمجھا کہ شاید یہ عام شہری ہے، میں فوراً جا کے امیر المومنین کو خبر دوں۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے تعارف نہیں کرایا اپنا، وہ اونٹ والا اپنے اونٹ کو چلا کے جا رہا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ بھاگتا جا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے، او بھائی بتاؤ جنگ کی صورتحال کیا ہے، جنگ کیا ہوا، جنگ میں فتح ہے شکست ہے، کیا ہے، خبر دو۔ تو اس نے بتایا کہ فتح ہوئی، کہا الحمدللہ۔ پوچھ رہے ہیں کون شہید ہوا، کیسے ہیں، زخمی کا کیا حال ہے، کیا حوال ہے، کیا ہو رہا ہے، میرا لشکر ابھی کہاں ہے۔ اسی بات کرتے مدینہ شہر کے اندر انٹر ہو گئے۔ سب نے دیکھا کہ امیر المومنین بھاگتے آ رہے ہیں، وہ سوار والا سواری کے اوپر ہے۔ سب نے کہا امیر المومنین، امیر المومنین۔ جب یہ بات اس اونٹ سوار نے سنی، وہ فوراً زمین پہ اترا، ہاتھ باندھا کہ امیر المومنین مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا چھوڑو، معافی چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ لشکر کا صورتحال بتاؤ۔ یہ تھے خلیفہ مسلمانوں کے، یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اتنی غم و فکر تھی اپنے لشکر کے بارے میں، جن کو سکون نہیں تھا کہ میرا لشکر اس ٹائم کس حالت میں ہے، جو ہمیشہ دوسروں کے فکر میں رہتے تھے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے فکر میں رہتے تھے۔ ہمارے سیاستدان، اقتدار میں رہنے والے، خدا ان کو ہدایت دے، یہ لگتے ہیں صرف کمانے کے لیے، صرف اپنے عیاشی کے لیے۔ چند دن پہلے کی بات ہے،
میں نے خود ایک بندے کو دیکھا، اس کو سکوٹی دی جا رہی تھی، 20 ڈالے اس کو دیے گئے، 20 ڈالے میں نے خود گنے ہیں، کسی کے سنی ہوئی بات نہیں ہے، میں نے خود گنے ہیں، ایسے انگلیوں پہ ٹھہر کے گنے ہیں۔ میں نے کہا کتنے ڈالے ملتے ہوں گے اس کو؟ ایک بندے کو سکوٹی دینے کے لیے 20 ڈالے ملے ہیں، تو وہ تھے بھی ہمارے محافظ جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی تھی، وہ اے جی صاحب ہے، بتا دیتا ہوں، اے جی صاحب گزرے، ان کو 20 ڈالے صرف حفاظت کے لیے ملے تھے۔ ان اے جی صاحب نے ہماری کیا حفاظت کرنی ہے جس کو خود اتنے ڈالے ملے ہوئے ہیں؟ بھائی جان سوچیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیٹھے ہیں، اس ٹائم جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ کافروں کے ساتھ کھلے عام جنگ ہو رہی ہے، جنگ کا زمانہ ہے، امن کا زمانہ نہیں ہے، جنگیں ہو رہی تھی، وقت کے امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، اور کھلے عام اکیلے گھوم رہے ہیں، نو ٹینشن، کوئی سکورٹی نہیں ہے، 20 ڈالے، ہر ڈالے کے اندر 6 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی اتنے بندے نہیں ہیں، اکیلے بڑے آ گئے امریکہ اور روس کو فتح کرنے والے۔ کہ اس حال میں، اس صورت میں ہم مسلمان جا کے فتح کریں گے، اس صورتحال میں ہم جا کے مسلمان دوبارہ اقتدار جمائیں گے؟ او بھائی کون سے شیخ چلی کی دنیا میں رہ رہے ہو؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ ممکن ہے صرف ایک ذریعے سے، ایک طریقے سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی غلامی میں آؤ، ممکن ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ جاؤ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، جاؤ تم 6 لاکھ کے بجائے 12 لاکھ بن جاؤ، جاؤ تم 4000 5 لاکھ 10 لاکھ ایٹم بم بنا لو، کچھ نہیں کر سکتے جب تک ایمانی جذبہ نہیں ہوگا، جب تک صحابہ کرام جیسی عظیمت، صحابہ کرام جیسی قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوگا، تب تک کچھ نہیں کر سکتے۔ چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نرم دل، اللہ سے ڈرنے والے، ساری رات اللہ کے سامنے ٹھہر کر روتے تھے، ساری رات اللہ کے سامنے روتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ ایک بار امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امی جان عائشہ، امی جان حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائی، اکٹھے تشریف لائی، باری باری تشریف لائی، روایات مختلف ہیں۔ آ کر امیر المومنین سے بات کی، کیا امیر المومنین اب آپ بہت بڑے بادشاہ بن چکے ہیں، مال و دولت بیت المال میں آ چکا ہے، بڑے بڑے سفیر آپ سے ملنے آتے ہیں، آپ یہ پھٹے پرانے کپڑے چھوڑ دیں، آپ اچھا کھانا کھایا کریں، کوئی اچھا لباس پہن لیا کریں، اچھی سواری رکھیں، آپ زیادہ تکلف نہ کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ زیادہ عیش و عشرت میں رہیں، لیکن اچھا گزارا والا سامان تو پہن لیا کریں، استعمال کر لیا کریں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن آگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیٹھی تھیں، چپ کر گئے اور آگے ایسے سر جھکا کر بات کرنے لگے کہ آپ دونوں ہیں تو عظیم ہستیاں، کیونکہ آپ ہمارے آقا دو جہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو، بس میں آپ دونوں سے ایک سوال کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، انہوں نے کہا جی پوچھیں کیا سوال ہے؟ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے؟ آپ دونوں بہتر جانتی ہیں۔ اور کہا اے حفصہ، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہے تو آپ نے ان کا بستر دوہرا کر دیا تھا، اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ شکایت کی تھی کہ میرا بستر دوہرا کیوں کیا، جس نے مجھے اللہ سے غافل کر دیا، کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ تو کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ میرے آقا نے تنگ دستی میں زندگی گزاری ہے اور یہ اس کا غلام یہ عمر عیش و عشرت میں زندگی گزارے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ جس طرح وہ دو عظیم ہستیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی قربانیوں کے اندر گزاری ہے، اپنے حالات کے اندر رہ کر زندگی گزاری ہے، تو آج مجھے اللہ نے دیا ہے، آج مسلمانوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو یہ عمر ان کے راستے کو چھوڑ کر ایک اپنا راستہ بنا لے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عمر ان کے ساتھ رہے گا، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے عمر بھی انہی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کوئی اچھا کھانا پینا استعمال نہیں کیا، ایک بار ابلا ہوا گوشت کھا رہے تھے، بہت سخت گوشت تھا، عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کھانا بہت، انہوں نے بھی کھانا شروع کیا، دیکھا کھانا تو حلق سے نہیں اتر رہا، تو امیر المومنین کیسے کھا رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے اے امیر المومنین، اتنا سخت کھانا آپ کیسے کھا رہے ہیں؟ اتنا سخت کھانا ہے آپ کیسے کھا رہے ہیں؟ آپ اچھا کھانا کھا لیں،
آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن فرقد سے ارشاد فرمایا، اے افسوس کہ اے عتبہ، تم مجھے عیش و عشرت کے بارے میں سبق دے رہے ہو، میں محمد مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دوں، میرا محبوب یہاں سے بھوکا گیا ہے اور میں عیش و عشرت میں رہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر کرتے، کہیں سفر کیا، تاریخ میں نہیں ملتا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ کبھی خیمہ لے کر گئے ہوں، کبھی نہیں خیمہ لے کر گئے، یا تو جاتے درخت میں سایہ کرتے یا اپنے ساتھ ایک ہی چادر ہوتی، اگر کہیں دھوپ ہوتی تو دن کو اس کو اوپر لگا دیتے، نیچے سو جاتے، رات کو نیچے بچھا کے سو جاتے تھے، خیمہ وغیرہ کبھی نہیں لے کر گئے تھے۔ یہ امیر المؤمنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آج غریبوں کے پیسوں پر، جو غریب بیچارہ دہاڑی دار مزدور ہوتا ہے، ٹیکس پے کرتا ہے، اس کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر امیر جن کے پاس ہر چیز ہے، چیف جسٹس کے پاس کس چیز کی کمی ہے، جرنیل کے پاس کس چیز کی کمی ہے، بڑے بڑے ججوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے، ہر چیز ہوتے ہوئے بھی حج کرنے جاتے ہیں، فری کا حج، واہ سبحان اللہ، فری کا حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، پوری کی پوری فیملی فری عمرہ کرنے جا رہی ہے۔ اچھا جی، پیرس جاتے ہیں، پوری کی پوری فیملی حکومت کے خرچے پر، حکومت کہاں سے پیسے لا رہی ہے؟ اسی غریبوں کے پیسوں کے نچوڑ کے۔ اور ایک وقت تھا امیر المومنین کیسر و کسرا کے خزانے پڑے ہوئے تھے، کوئی قرضہ نہیں تھا مسلمانوں کے اوپر، کوئی IMF نہیں تھا، ہر چیز کی ملکیت تھی، لیکن وقت کا امیر المومنین اپنے ساتھ ایک خیمہ بھی نہیں لے کے جاتا تھا، ایک خیمہ۔ اور آج آپ دیکھیں، پھر ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو بیٹ کرنا ہے، ہم نے روس سے آگے نکلنا ہے، ہم نے دنیا کے اندر ترقی کرنی ہے، پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، پاکستان کو پہلے نمبر پہ لانا ہے، یہاں کا چیف جسٹس، انصاف کا سرپرست، اور اللہ کی قسم ایک ذرہ برابر انصاف نہیں کرتا۔ جہاں کے چیف جسٹس بکتے ہوں تو وہاں کے مسلمان ترقی کریں گے۔ جہاں انصاف نام کی چیز نہ ہو، انصاف پیسوں پہ بکتا ہو، یہاں کا ملزم، مجرم، ثابت شدہ مجرم، وہ آپ پیسہ دو، پیسہ پھینکتا ہے حکومت کے سامنے، حکومت پیسہ لے کے اسے بری کر دیتا ہے۔ جو بیچارہ غریب ہوتا ہے، جس کا حق مارا گیا ہوتا ہے، جو لینے والا ہوتا ہے، اس کے اوپر الٹا کیس بنا کے اس کو اندر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ مسلمان سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان ترقی کرے گا اور ہم دنیا میں نام روشن کریں گے۔ یہ خواب خرگوش ہے، یہ شیخ چلی والے خواب ہیں۔ اگر مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی زندگی دیکھیں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سنبھالنی پڑے گی، ان کی زندگی پہ چلنا پڑے گا، پھر جا کے مسلمان نکلیں، ورنہ نہیں نکل سکتے، یہ دن بدن نیچے گریں گے۔ 18 ہجری میں مدینہ کے اندر قحط آیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھا جو کھاتے، جو پہلے بھی سخت کھانا تھا، ابلا گوشت وغیرہ، گوشت گھی کھانا چھوڑ دیا، کہا میرے گھر میں آج کے بعد یہ نہ ہو، میرے مسلمان اچھا کھائیں گے، میں سب سے کم حالت والی چیز کھاؤں گا۔ اچھا، ایک مرتبہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمانے میں خربوزہ کھا رہے تھے، غصے میں آ گئے کہ مسلمان اس ٹائم قحط کے اندر مبتلا ہے، کہ تو خود کو خلیفہ کا بیٹا سمجھتا ہے، امیر المومنین کا بیٹا سمجھتا ہے، اس لیے خربوزہ کھا رہا ہے، چل خربوزہ ادھر دے۔ خربوزہ لے کر کسی غریب کو دے دیا، اپنے بیٹے کو نہیں کھانے دیا، دوسروں کو ترجیح دی کہ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں وقت کا خلیفہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، تو میں سب سے آخر میں کھاؤں گا، سب سے پہلے میں دوسروں کو کھلاؤں گا، سب سے پہلے میں دوسروں کو دوں گا۔ میں اس ویڈیو کو آج کے حکمرانوں کا نام لے کر خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن افسوس ہے، ہو سکتا ہے یار کسی کی آنکھ کھلے۔ یہ بیروکریٹ، یہ ججز، یہ جرنیل، یہ IG کہاں سے لگتے ہیں؟ یہ بھی تو کسی ماں کی گود سے پل کر نکلے ہیں۔ ان کے والدین نے کیوں ان کی ایسی تربیت نہیں کی؟ انہیں کیوں نہیں اچھا مسلمان بنایا؟ ان کو بیروکریٹ تو بنا دیا، جرنیل تو بنا دیا، ان کو جج تو بنا دیا، IG بنا دیا، کہ ان کے والدین ان کو اچھا مسلمان نہیں بنا سکتے تھے؟ یہ سوال ہوگا۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی کیسے تھے؟ کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ ملنے آتے تھے، انہیں سادہ کپڑوں ملا کرتے تھے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ان بادشاہوں کو راضی نہیں کرنا، اسی سادگی میں ملتے تھے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا امیر المومنین کے حوالے سے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح میں اٹھا، میں نے دیکھا کہ یار ایک بندہ جا رہا ہے صبح صبح، مجھے لگا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، پھر دل میں خیال آ گیا کہ یار عمر بن خطاب کے پاس کہاں ٹائم ہے، وہ تو مسلمانوں کے معمور سنبھال رہے ہیں، ان کے معاملات اتنے زیادہ، ان کے پاس کہاں وقت ملتا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے سامنے ایک بھوڑیا رہتی تھی، اس کی جھوپڑی تھی، وہ بیچاری نابینا تھی، تو میں نے جا کے پتا کیا تو مجھے بتایا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، وہ روزانہ صبح آتے ہیں، اس بوڑھے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، سامان بنا کر، کھانا کھلا کر، کپڑے تبدیل کر کے وہ چلے جاتے ہیں، اس بوڑھے کی خدمت وہ کئی عرصے سے کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، خود آ کے خدمت کرتے ہیں، اور کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی، چپکے سے آئے چپکے سے گئے۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بہت بڑا تھا، مطلب افراد گھر میں بہت زیادہ تھے، لیکن روزانہ آپ کتنی مزدوری لیتے تھے؟ بیت المال سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 درہم لیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک بار حج کرنے گئے، حج پر 80 درہم کا خرچہ ہو گیا، واپسی ہے، بڑے پریشان بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ پریشان بیٹھے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے یار بہت فضول خرچی کر دی ہے، میں نے اس بار حج پہ 80 درہم خرچ کر دیا ہے۔ تو اس صحابی نے تسلی دی ہے، اے امیر المومنین یہ تو عام سی بات ہے، یہ تو بہت کم خرچہ کیا آپ نے۔ پھر جا کے ان کو تسلی ہوئی کہ ہاں شاید ہو سکتا ہے میں نے کم خرچہ کیا ہے، وہ خود اتنے پریشان ہو گئے تھے۔ 23 ہجری تک اصفہان فتح ہو گیا، کرمان کے علاقہ بھی فتح ہو گیا، مسلمان کے جو سرحدیں تھی وہ مصر، بلوچستان تک پہنچ چکی تھی، بہت زیادہ وسیع پھیل چکی تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے تشریف لائے، حج کرنے کے بعد واپسی جا رہے تھے تو ایک چٹان پہ بیٹھ گئے، وہاں کنکریاں جمع کر کے ایک جگہ بنائی، مصلی کے برابر جگہ بنائی، مصلی کے برابر جگہ بنا کر وہاں نفلیں پڑھی، پھر وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگے اور اللہ کے سامنے عرض کرنے لگے، اللہ پاک میں بہت تھک چکا ہوں، میں نے مسلمانوں کی بہت خدمت کر لی ہے، بس آپ مجھے عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیں، کوئی مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میرے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، آپ مجھے بس میں تھک گیا ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، لیکن آپ تو مدینہ رسول کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو شہید کیسے کیا جائے گا؟ تو دوبارہ مصلی پر بیٹھ گئے اور اللہ کے سامنے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ پاک مجھے شہادت کی ہی موت دینا، لیکن ایک گزارش ہے، مجھے موت دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، کیونکہ اس وقت مدینہ کے حالات بہت اچھے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ سارے کافروں کو مدینہ سے باہر نکال دو، عرب سے باہر نکال دو، یہاں کسی کافر کو نہیں رہنا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ میں جنگ میں جاؤں گا، شہید ہوں گا، تو آپ نے بیٹھ کر دعا کر دی، اللہ پاک شہادت کی موت ہی دینا، لیکن دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ ایسے ہی ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے کوفہ کے، انہوں نے ایک شخص بھیجا فیروز نامی کہ آپ جاؤ امیر المومنین کے پاس، ان کی خدمت کرو، ان کو وہ جو فیروز تھا وہ انجینئر بھی تھا، بڑائی بھی تھا، اسے 2-4 کام آتے تھے، اور امیر المومنین کو خط لکھا کہ میں یہ بندہ بھیج رہا ہوں، آپ اس سے کام لیں جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ اس فیروز نے آ کر امیر المومنین کے سامنے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت لگا دی کہ امیر المومنین مجھ سے بہت کام لیتا ہے، مجھ پہ ٹیکس زیادہ ہے، آپ کم کرا دیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سوال کیا کہ تم بتاؤ کتنا ٹیکس لیتے ہیں آپ سے وہ؟ تو فیروز نے بتایا کہ مجھ سے 2 درہم لیتے ہیں، 7 آنے۔ چلو امیر المومنین نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ آپ کون کون سے کام کر سکتے ہو، کون کون سے ہنر آتے ہیں؟ اس نے بتایا میں نجار ہوں، مجھے نقاشی کا کام بھی آتا ہے، میں انجینئر ہوں، اہن گیر ہوں بھی کہ مجھے وہ کام بھی آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو پھر عام سی بات ہے، 2 درہم تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو پھر آپ سے کم ٹیکس لیتے ہیں۔
یہ بات اس فیروز کو بہت بری لگی، وہ منافق کو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے دل کے اندر ایک حسد پال لیا اور وہ چلا گیا اور سب کو کہتا پھر رہا تھا کہ امیر المومنین نے میرے ساتھ برا کیا ہے، میرے ساتھ اچھا فیصلہ نہیں کیا، انصاف والا فیصلہ نہیں کیا۔ کچھ دن کے بعد امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس کو بلایا، کہا کہ یار تیرے ذمہ ایک کام ہے، تم میرا ایک کام کر دو، مسلمانوں کے لیے ایک چکی بنا کر دو جو ہوا کے ساتھ چلے۔ وہ تو منافق پہلے غصے کے اندر تھا، اس نے سے غصے میں کہا میں ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ مسلمان قیامت تک یاد رکھیں گے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمز شناس تھے، انہیں تو پتہ لگ گیا کہ یہ کیا بکواس کر کے جا رہا ہے۔ جیسے وہ نکلا باہر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نوجوان مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ چند دن گزرے، صحابہ کرام کا معمول تھا صبح صبح مسجد میں آ کر بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، تہجد کے وقت سے آ کر مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرتے۔ امیر المومنین جب مسجد اور نکلتے نا تو 2-4 آدمی صف بندی کے لیے ٹھہرے ہوتے تھے، مقرر تھے، وہ صف بندی کراتے تھے۔ وہ فیروز ملعون بھی اس دن آ گیا، چادر کو اوڑے ہوئے، خنجر ہاتھ میں، دو دھاری خنجر تھا اور 2 طرف سے خنجر تھا، ادھر سے بھی خنجر ادھر سے بھی خنجر، اس کا مٹھیڑا درمیان میں تھا۔ وہ چادر اوڑھ کے ٹھہرا تھا، جیسے صف بندی کی گئی تو وہ بھی پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر تشریف لائے اور اللہ اکبر کر کے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کا، صحابہ کرام کی نماز تو اعلیٰ درجے کی تھی، ان کا اللہ پاک کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن تھا، جب اللہ اکبر کرتے تو بس پھر اللہ یا وہ، اس کے علاوہ ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ ملعون نے خنجر نکالا، جا کے امیر المومنین پہ وار کیا، ایک وار کیا، امیر المومنین پہ نماز کے اوپر دھیان دے کر ٹھہرے رہے، دوسرا وار کیا، تیسرا وار کیا، چوتھا وار کیا، چھٹا وار جا کے امیر المومنین کے ناف کے نیچے لگا، جس سے ان کے نیچے والا میدہ کٹ گیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، نماز نہیں توڑی، گرتے گرتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پیچھے ٹھہرتے ان کا ہاتھ پکڑ ان کو آگے کر دیا کہ نماز مکمل کرو۔ تو ملعون بھاگا، صحابہ کرام نے روکنے کی کوشش کی، اس ملعون نے اور صحابہ کرام کو بھی زخمی کر دیا، تو صحابہ کرام نے اس پر قبضہ کر لیا، جیسے پکڑ لیا، اس ملعون نے اب خود ہی خودکشی کر لی، خود ہی مار دیا خود کو۔ تو صحابہ کرام نماز مکمل کی، فوراً امیر المومنین کو اٹھایا، گھر لے گئے، طبیب آ گیا، ارد گرد کے لوگ مسلمان جمع ہو گئے، طبیب آ گئے، سب امیر المومنین کے پاس ٹھہر گئے۔ امیر المومنین کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ سب نے بتایا کہ مجوسی ہے فیروز۔ کہا الحمدللہ میرا خون کا دھبا کسی مسلمان پر نہیں لگا، کوئی کافر ہے، شکر ہے اللہ نے مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانی ہے۔ طبیب آ گئے، طبیب نے علاج کیا، مرہم پٹی کی، پھر تھوڑے دودھ اور نبیذ بنا کر امیر المومنین کو پلایا گیا۔ جیسے ہی امیر المومنین نے دودھ پیا تو وہ معدے سے باہر نکل آیا۔ پھر صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو خوف لاحق ہو گیا، خدشہ لاحق ہو گیا کہ اب امیر المومنین کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ سب مسلمان پریشان ہو گئے کہ پہلے عمر تھا جس نے اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالا ہوا تھا، مسلمانوں کی باغ ڈور کو سنبھالا ہوا تھا، اب کون ہے؟ سارے عمر کے پاس باری باری آتے، عرض کرتے امیر المومنین خلیفہ بنا کے جائیے، ہمیں کوئی وارث دے کر جائیے، ہماری باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں دے کر جائیے، ہمیں اکیلا مت چھوڑنا۔ تو یہ بات انہیں بھی ٹینشن دینے لگ گئی کہ میں جا رہا ہوں، کچھ تو کر کے جاؤں۔ تو امیر المومنین نے سوچ وچار کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی 6 بندوں کی، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں نے 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی اور ارشاد فرما دیا یہ 6 بندے جس کو خلیفہ بنا دیں وہ آپ لوگوں کا خلیفہ ہوگا۔ کس نے آ کے بات کی کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنائیں، غصے ہو گئے، جس بندے کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا میں اسے اپنا خلیفہ کیسے بنا سکتا ہوں۔ وہ ایک مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں پیش آیا تھا، طلاق کا، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ رجوع کر لو۔ وہ ایک مسئلہ تو انہوں نے حیض کے دوران طلاق دی تھی، تو وہ قصہ ان کو یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بناؤں گا۔ وہ عظیم لوگ تھے، انہوں نے کہا کل کو کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ عمر خلافت کو اپنے گھر کے اندر چلا کے گیا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کا یہ ایک اہم عہدہ ہے
मुसलमान खुद ही फैसला करें। 6 बंदों की कमेटी बना दी। फिर हालात तबीयत नासाज होते गए, हालात नासाज होते गए। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि जाओ अम्मी जान आयशा से पूछो कि अगर वो इजाज़त दें तो मुझे अपने दोस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक के साथ दफन किया जाए, और उनसे ये अर्ज करना कि उमर पूछ रहा है, खलीफा नहीं, अमीरुल मोमिनीन उमर पूछ रहा है, अगर आप इजाज़त दें। तो अब्दुल्ला बिन उमर अम्मी जान आयशा के पास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए, अर्ज़ किया कि मेरे वालिद साहब आपसे इजाज़त मांग रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनको आपके वालिद साहब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन कर देता हूँ, वो आपसे इजाज़त मांग रहे हैं। तो फरमान लगी कि वो जगह तो मैंने अपने लिए रखा था, लेकिन उमर मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक है, मैंने उमर को इजाज़त दे दी। वापस आके जब खुशखबरी सुनी तो उमर रज़ी अल्लाह तआला बहुत खुश हो गए। फिर इरशाद फरमाया कि मेरे वफात के बाद कफन पे इतने खर्चे मत करना, तकल्लुफात मत करना, अगर मैं अल्लाह को पसंद आ गया तो अल्लाह पाक मुझे कब्र में ही नया जोड़ा पहना देंगे, और मेरी कब्र को इतनी वसी चौड़ी नहीं करना, छोटी सी कब्र बनाना, अगर मेरे अमाल अल्लाह को पसंद आ गए तो मेरी कब्र खुद ब खुद अल्लाह बड़ी कर देंगे। आज हमें देखें, हम लाखों रुपए के मार्बल कब्रों पे लगा देते हैं, क्या फायदा? कख का फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। उन मार्बलों से कई गुना बेहतर है कि हम जाकर हर जुम्मे उन कब्रों पे सलाम और दरूद कर लिया करें। मार्बल बना देते हैं, एक नाम बना देते हैं कि फलां के बेटे ने मार्बल लगा दिया, बस नाम के लिए, कब्र वाले के लिए कुछ नहीं करते हम। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हो 23 हिजरी यकुमुल मुहर्रम को इस दुनिया से तशरीफ ले गए और इस पूरी दुनिया को रोता हुआ छोड़ गए। आज तक इस्लाम का नाम जैसे बुलंद उमर बिन खत्ताब ने किया, आज तक किसने नहीं किया। पूरे मुसलमानों को आज तक उमर बिन खत्ताब जैसा लीडर नहीं मिला। अल्लाह की कसम, अगर आज उमर बिन खत्ताब होते, ना स्वीडन की जरूरत है कुरान जलाना, ना फ्रांस की जरूरत है खाके बनाना, बस ये हमारे आमाल की शामत है, भुगत रहे हैं, भुगतते रहो। जब तक मुसलमान सहाबे कराम की जिंदगी से दूर रहेंगे ऐसे हालत रहेगी। सीधी बात है, जब तक हमारे ईवानों में ये भूखे दरिंदे, ये भेड़िए जो खुद को बड़े दानश्वर समझते हैं, जो खुद को हमारा मोहसिन समझते हैं, मोहसिन जहर करते हैं कि हम इस कौम के बड़े मोहसिन हैं, जो गरीबों का खून चूस कर जाके उम्रे हज करते हैं, फ्री में जाके फ्री में पूरी दुनिया घूमते हैं, जब तक ये दरिंदे ऐवानों में बैठे हैं मुसलमानों को कभी तरक्की नहीं मिल सकती। मुसलमानों को तरक्की तब मिलेगी जब मुसलमान सहाबा कराम की गुलामी में आएंगे। मुसलमान पाकिस्तान का नाम रोशन तब करेंगे जब ईवानों के अंदर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग बैठे होंगे, उनकी सिफात के हामिल लोग बैठे होंगे, जो अपने अकाउंट भरने के बजाय आवाम की खिदमत में लगे रहेंगे। ये आज का जर्नैल, आज का आईजी, आज का जज, आज का चीफ जस्टिस, जिसको सरपरस्त इंसाफ कहा जाता है, जो अपने इंसाफ को, अपने कलम को चंद कोड़ी पे भेज देता है। कितने चीफ जस्टिस है, कितने जर्नैल है, चले गए। आज उनके बेटे अपने वालिद की कब्र पर चलकर नहीं जाते। तो ठीक है, हर बंदे की मर्जी है, जो बो रहा है क़यामत वाले दिन उसने उठाना है। वहां अल्लाह की हुकूमत चलेगी। यहाँ आपके पास डंडा है, ताकत है, आप गरीब पर जुल्म करो, ताकतवर को छोड़ दो, मुजरिम को छोड़ दो, जो बेगुनाह है, कुछ बेकसूर है, जो गरीब है, आप उस पर डबल जुल्म करते रहो, कोई बात नहीं। मालिक यौमिद्दीन, हिसाब के दिन का मालिक अल्लाह होगा। आज का जज नहीं होगा, आज का जर्नैल नहीं होगा, वहां अल्लाह मालिक होगा। और अल्लाह किसी पर एक जर्रा बराबर जुल्म नहीं करेगा। ला ताजिदु सुन्नत अल्लाह तब्दीला, जो अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून उस दिन सब पे लागू होगा। जो आज खुद को ताकत के नशे में चूर करके गरीबों पे जुल्म करता है, बेकसूरों पे जुल्म करता है, तो उस दिन कोई ताकत नहीं होगी। उस दिन लिल्लाह, बस अल्लाह के लिए ताकत होगी। उस दिन अल्लाह का हुक्म चलेगा, लाठी भी अल्लाह की चलेगी। आज जो करना है कर लो, छुट्टियां कर लो, कोई बात नहीं। ये 40, 50 साल, 60 साल की जिंदगी है। जब ये लड़ी खत्म होगी ना सांस की, फिर आंख खुलेगी। इमाम अली रजी अल्लाह तआला फरमाया करते थे, लोग अभी सो रहे हैं,
ان کی آنکھ تب کھلے گی جب یہ مریں گے۔ اے آج کا جج، آج کا جرنیل، آج کے جو جتنے بڑے چیف جسٹس ہیں، جتنے بڑے طاقت کے نشے میں چور ہیں، سن لو، ابھی آپ سب سو رہے ہو۔ آنکھ تب کھلے گی جب فرشتہ یہاں سے روح کو کھینچے گا، تب آنکھ کھلے گی، تب پتا چلے گا کہ دنیا میں نے کیا بویا تھا، کیا کاٹوں گا۔ میرے عزیزو، آج موقع ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ جو آج چیف جسٹس بنے بیٹھے ہیں، بیوروکریٹ بنے بیٹھے ہیں، وہ کل بچے تھے، کسی کی گود میں پل کر نکلے ہیں۔ وہ پتہ نہیں ان کے والدین نے ان کو کیا سکھایا ہے، ان کو بڑے ڈگریاں دے دی، بڑا افسر بنا دیا، لیکن ان کو صحابہ کرام کی زندگی نہیں سکھائی، ان کو اچھا مسلمان نہیں بنایا۔ وہ آج اتنی بڑی سیٹوں پر بیٹھ کر، اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کر مسلمانوں کا، غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو دینداری سکھائیں، اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بننا سکھائیں۔ جب وہ اچھا مسلمان بنیں گے تو ایسے عہدوں پہ بیٹھ کر وہ خون چوسیں گے نہیں، بلکہ خون پسینے سے اپنے غریبوں کی مدد کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔